گئے ہم تو مدرسے والوں نے کہہ دیا کہ بھائی ہمارے یہاں 35 بچوں کا کوٹا ہے، یہ فل ہو گیا ہے، اب ہمارے پاس بچے کو دینے کے لیے کھانا نہیں ہے، ورنہ ہم آپ کے بچے کو رکھ لیتے۔ بچہ چھوٹا تھا۔ باپ نے کہا کوئی صورت، کہا کوئی صورت نہیں۔ باپ نے پوچھا بچے کھانا کہاں کھاتے ہیں؟ تو محتمین نے کہا کہ فلاں جگہ ہمارا ڈائننگ ہال بنا ہوا ہے، وہاں پہ بچے کھانا کھاتے اور برتن وہی چھوڑ کے آ جاتے۔ تو اس بچے کے باپ نے سیدھی بات کہی، سنو میرے بچے کے لیے کھانا بھلے نہ بنے، لیکن اتنی مہربانی تو کر سکتے ہو نا، جب آپ کے بچے کھا کے اٹھ جائیں نا تو جھاڑو لگانے سے پہلے میرے بچے کو وہاں بھیج دیا کرنا، جو گرا پڑا کھانا ہوگا میرا بچہ وہ کھا لیا کرے گا۔ یہ عشق تھا قرآن کا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، بچہ رکھ لیا۔ لیکن بچہ تو بچہ، بچوں کے آگے کبھی گرا کھانا مل جاتا اور کبھی نہ ملتا، بچہ کبھی کچھ کھا لیتا کبھی فاقے رہ جاتا۔ ایک دن بچہ پردیس میں تھا، ماں کی بڑی یاد آئی اور دروازے پہ کھڑے ہو کے رونے لگے۔ خدا کی قسم وہ صدا اس کی گھر تو نہیں پہنچی، لیکن حضور کے مدینے تک پہنچ گئی تھی۔ وہ بچہ رویا کھڑے ہو کے دروازے پہ، وہ صدا مدینے پہنچ گئی اور سامنے کوڑی رہتی تھی، وہ نکل کے آ گئی۔ اس نے کہا بیٹے پردیسی ہے؟ ہاں ماں پردیسی ہوں۔ کیوں رو رہا ہے؟ کہا کل سے پیٹ نہیں بھرا ہے، بھوک رونا رہی ہے، یہاں ماں نہیں ہے جو کھانا دے دے، باپ نہیں ہے جو سر پہ آ کے ہاتھ رکھ دے۔ جیسی اتنی بات بچے نے کہی ہے، بوڑھی کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اس نے آگے بڑھ کے کہا تھا آ میرے لال میں تجھے سینے سے لگا لوں، سن میں بھی اکیلی تو بھی اکیلا، میری کوئی اولاد نہیں ہے، تیرے بھی یہاں ماں باپ نہیں ہے، سن میرا بیٹا بن جائے تو بتا راضی ہے کہ نہیں؟ جب بچے نے اتنا سنا ہے مسکرا دیتا ہے۔ اماں کہنا کیا چاہتی ہے؟ کہا بیٹے اگر میں تیرے استاد سے اجازت لے لوں کہ تو میرے کھانا کھا لیا کرے گا، یاد رکھیے گا یہ فیصلے بندوں کے نہیں ہوتے، یہ فیصلے مصطفیٰ کے ہوتے ہیں، یہ فیصلے آقا کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فیصلہ کر دیا، اس خاتون نے کہا تھا بیٹے آپ کو سینے سے لگا لوں۔ یاد رکھو او امیروں پیسے والوں زمینداروں، کبھی وقت مل جایا کرو مدرسے کے چکر لگا لیا کرو، کبھی مدرسے آ جایا کرو، کسی غریب قرآن والے کو بیٹا کہہ کے آواز دے دیا کرو، اپنا کہہ کے سینے سے لگا لیا کرو۔ یہ ماں کی محبت کو ترس جاتے ہیں، یہ باپ کے نام کو ترس جاتے ہیں، یہ بہنوں کی محبت سے دور ہوتے ہیں، کبھی اپنا کہہ کے انہیں سینے سے لگا لیا کرو۔ تیرا گلا چلا جائے گا، تو بیٹا کہہ دے گا ادھر قرآن والا راضی ہوگا، محمد خزاں میں مدینے والا راضی ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلکی دکھوں میں زندگی گزرتی ہے قرآن والوں کی۔ خدا ہمیں عقل سلیم عطا کرے۔ کون ہے جو بیٹے سے پیار نہیں کرتا؟ کون سی ماں ہے جو بغیر چومے بیٹے کو رات کو سو جاتی ہے؟ کیا اس بچے کی ماں نہیں ہے؟ کیا قرآن پڑھنے والوں کے باپ نہیں ہے؟ میرے بھائی بیٹے قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، ہم نے بھی یہ زندگی دیکھی ہے، قاری یوسف نے بھی دیکھی ہے۔ جب ہم گھر سے مدرسے جاتے تھے نا تو کوئی روئے نہ روئے ہماری ماں رو دیتی تھی۔ ہاں ہم سب کی یہ زندگی گزری ہے۔ وہ باپ بھی چھپ کے روتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں ابا کو پیار نہیں اولاد سے، فرق ہے، ماں کھل کے روتی ہے، باپ چھپ کے روتا ہے۔ ایسا نہیں، باپ تو اتنا پیار کرتا ہے، جب شام کو آتا ہے نا، جب اس بیٹے کا بستر خالی ملتا ہے چیخ نکل جاتی ہے، سوچتا ہے رب جانے میرے بیٹے نے کیا کھایا ہوگا، آج میرے بیٹے کا پیٹ بھرا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اور بستی والوں میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، قاری سرفراز کو مبارکباد کے مستحق ہے۔ آپ تو قرآن والوں کو اپنے جیسا کھانا کھلاتے ہو، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے نا۔ میں باہر نکلتا ہوں سب جانتے ہیں، لوگ پلکوں میں بٹھاتے ہیں، کس کے ہو چائے پی لے، وہ بڑی دعائیں دیتا ہے، لیکن پھر بھی اگر ماں کا فون آ جائے ہماری امی کا پہلا سوال ہوتا ہے بیٹے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا ہے؟ میں کہتا ہوں امی کھا لیا ہے، پیٹ بھر گیا تھا کہ نہیں بھرا تھا؟ بیٹے صحت کا خیال رکھنا، جب کہ دنیا پلکوں پہ بٹھا کے رکھتی ہے جب بھی ماں کو اتنا پیار ہوتا ہے۔ یہ قرآن والے سب گھر سے چلتے ہیں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے کہ ان کی ماں کو پیار نہیں تھا، بہن کو پیار نہیں تھا، ماں نے ممتا کا چل پھیلا کے کہا ہوگا مالک بیٹا تیرے حوالے ہے، اگر نے ممتا چوم کے کہا ہوگا مالک بھائی تیری رحمتوں کے حوالے کیا ہے، اور باپ خدا کی قسم مڑ مڑ کے بیٹے کو دیکھتا ہوگا
مڑ مڑ کے دیکھتا ہوگا آپ بیٹے کی جدائی میں کیسی زندگی کاٹتے ہیں. کبھی غور کر کے دیکھو جب سے یہ مدرسوں میں آتے ہیں کہ انہیں ماں کی یاد نہیں آتی. اور میں نے بلا وجہ نہیں کہا مدرسوں کے چکر لگایا کرو. ہم جب گھر کے اندر ہوتے ہیں 3 مرتبہ ماں بستر چیک کرتی ہے, باپ آ کے رضائی سنبھالتا ہے, لیکن یہ مدرسے میں رہنے والی جماعت انہیں تو اچھا بستر بھی نصیب نہیں ہوتا. گھر میں رہنے والے پیٹوں پہ سوتے ہیں, قرآن والے زمین پہ سوتے ہیں. ان کے تکیے پرانے ہوتے ہیں, ان کے تکے پرانے ہوتے ہیں, ان کے بچھونے پرانے ہوتے ہیں. گھر میں بیٹے کا کمبل اتر جائے ماں آ کے اڑا دیتے ہیں, بیٹے کی رضائی اتر جائے باپ آ کے پیر چھپا دیتا ہے. لیکن جس دن سے یہ مدرسے میں آئے ہیں کتنے بچے رضائی اترنا تو چھوڑو بستر سے نیچے آ جاتے ہیں. کوئی اٹھا کے بستر پہ ڈالنے والا نہیں ہے, کوئی بستر پہ سنبھالنے والا نہیں ہے. یہ ساری قربانیاں کس کے لیے ہے؟ قرآن کے لیے ہے. لیکن ساتھ ہی خوشخبری بھی سن لو, یہ زمین پہ لے کے جاتے ہیں بیمار نہیں ہوتے ہیں, فرش پہ پڑ جاتے ہیں بیمار نہیں ہوتے ہیں. اگر گھر میں رہنے والا بچہ تو میرا ٹھنڈے پہ ٹھنڈی میں فرش پہ چلے اس کو مسئلہ ہوتا ہے, اس کے پھیپڑے کم جاتے ہیں, اس کی پسلی چلنے لگتی ہے. لیکن یہ قرآن والے سوتے سوتے نیچے آ جاتے ہیں لیکن کبھی ٹھنڈ سے نہیں مرتے. 3 بجے اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں لیکن کبھی سردی سے نہیں مرتے. آخر کیا وجہ ہے؟ تیرا میرا بیٹا کل سے بیمار ہو جاتا ہے, یہ شفا یاد رکھتے ہیں. وجہ صرف یہ ہے کہ جب تک بچے کرتے رہتے ہیں ماں باپ دیکھ بھال کرتے ہیں, جب مدرسے آ جاتے ہیں رسول پاک دیکھ بھال کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, مشرقی اعلیٰ حضرت فیضان خواجہ غریب نواز, فیضان حضور ثاقب پاک, فیضان حضور مخدوم شمنا, فیضان اولیاء کرام. سبحان آ اللہ. جایا کرو, کبھی مدرسے کے چکر لگا لیا کرو, بڑی قربانیاں لگی رہتی ہیں. آیا کرو. ہم سے کہہ رہا ہے بھائی کسے صدقہ دیں گے؟ ہاں میں چاہ رہا ہوں کچھ پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کروں, کسے دوں جا کے؟ کسے دوں؟ تجھے دینے والا نہیں ملتا نا. آ مدرسے آ, دیکھ کس کا قرآن بوسیدہ ہے, دیکھ کون ٹوٹی لہر کو جوڑ کے پڑھ رہا ہے. جا ہاتھ پکڑ کے مارکیٹ لے کے جا اور اس سے کہ جو رحل سب سے اچھی لگتی ہے وہ لے لے. جس قرآن کو تو چاہتا ہے پڑھنا اس کا ہدیہ کرا لے. کبھی دے کے دے, خدا کی قسم ادھر قرآن ہدیہ کرائے گا ادھر اللہ تیرے رزق کی برکتیں بڑھا دے گا. آیا کرو کبھی مدرسوں میں, توجہ ہے نا سارے لوگوں کی. میں کیا عرض کر رہا تھا, مشکل ہوتی ہے پردیس کی زندگی, مشکل ہوتی ہے نا. میں ایک بات جانتا ہوں, میں میرے مدرسے میں جو بچے رہتے ہیں, قاری صاحب جانتے ہیں, جو رہتے وہ جانتے ہیں, میں نے عام اعلان بچوں سے کر رکھا, بیٹے دن میں جتنی بار بھوک لگے نا اتنی بار میرے گھر آ کے کھانا کھاتے. جتنی بار آپ جاگیر پہ کھانا کھاتے ہیں ٹھیک ہے, لوگ عادتاً 2 ٹائم یا 3 ٹائم کھانا کھلاتے ہیں, حالانکہ ان کی بھی محبتیں رہتی ہیں لیکن بچے ہمت نہیں کرتے. ہم یہ کہہ دیتے ہیں, ہم جانتے ہیں کچھ بچے چھوٹے ہوتے ہیں ہے نا, بڑوں کا رول ہوتا کھانے کا, چھوٹے بچوں کا رول نہیں ہوتا. ہمارا اپنا چھوٹا بیٹا ہو دن میں 4 بار 5 بار کھانا کھا لے, ہماری بیٹی ہو 5-6 بار کھانا کھا لے, اگر پردیسی ہے تو کیا وہ 2 بار کھانا کھائے گا؟ اللہ نے آپ کو صاحب سربت بنایا ہے نا, تو اعلان کر مدرسے میں جا کے, بیٹے جتنی بار بھوک لگے میرا دروازہ کھلا ہے. کہ چھوٹے بچوں سے جا کے جتنی بار تیرا جی چاہے آ کے کھانا کھا لینا. تو ان کے لیے گھر کا دروازہ کھول, خدا تیرے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا. کھول کے تو دیکھو ان کے لیے. وہ مائی آ کے کہنے لگی بیٹے میرا کوئی بیٹا نہیں ہے اور تیری کوئی ماں نہیں ہے, ہاتھ پکڑ کے مدرسے میں لائی, لاٹھی ٹیک کے آ کے کہنے لگی مولانا کدھر ہے؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا آج سے یہ بچہ میرا ہو گیا. مولانا دیکھ کے رونے لگے. اس نے کہا تم کیوں روئے؟ کہا میں اس چیز کو سوچ کے رویا ہوں, اس بچے کی صدا مدینے بڑی جلدی پہنچ گئی ہے, اس بچے کی صدا حضور کے مدینے بڑی جلدی پہنچ گئی ہے, میں انتظام نہ کر سکا, مدینے والے نے انتظام کر دیا. اور سنو بوڑھی تھی ہے نا, لاٹھی ٹیک کے آئی, اللہ سلامت رکھے, جو پڑھا رہے جو کھلا رہے اللہ ان کو خوب روزی کا برکت دے, اور وہ دیکھیں گے ان کی برکتیں یہاں بھی نظر آئیں گی اور قیامت میں بھی آئیں گی. لاٹھی ٹیک کے آئی. اس نے کہا بیٹے سن, میں بوڑھی ہوں 2 ٹائم کھانا نہیں لا سکتی, ایک کام کرے گا, سن جب چھٹی ہوا کرے نا تو آ جایا کرنا, اور شام کو بھی خود آ جایا کرنا. اس ماں نے پتا کیا کہا تھا, سن ایک سودا ہے ہم دونوں کا. اس نے کہا کیا؟ تب تک 1 روٹی بناتی تھی, اب 2 بنایا کروں گی, مگر یہ ہے پہلی روٹی تیری رہا کرے گی, دوسری روٹی میری رہا کرے گی. یہ بھی عزت ہے 2 قرآن والوں.
کھلاتے تو کتوں کی طرح نہیں کہ لو آپ اچھی، یہ نہیں، یہ لو، یہ نہیں، تیرے گھر میں تو سب سے قیمتی برتن ہونا وہ لا کے قرآن والے کے آگے رکھ، سب سے قیمتی برتن، اور کہ چمچ نہ ڈال، انگلیاں ڈال دے، سنا گئے تیرے ہاتھوں میں قرآن بہتا ہے، ڈال وہ انگلیاں جو ہر وقت قرآن میں لگی رہتی ہے، خدا کی قسم صرف انگلیاں نہیں آئیں گی بلکہ انگلیوں کے ساتھ خدا کی رحمت تیرے برتن میں آ جائے گی۔ ان کا بچا کھانا کبھی کتے کو نہ ڈالے، کبھی بکری کو نہ رکھنا، کبھی بھینس کو نہ رکھنا، اگر ان کی پلیٹ کا سالن بچ جائے بیوی سے کیا ہوتا، انڈیا میں برکت دیتی ہے، انڈیا میں جا کے ڈال دے، خدا کی قسم بچہ انڈیا میں ڈال، خدا تیری نسلوں کے ساتھ پشتوں کے اس کو قائم کرے گا۔ عزت تو دو ہی نے جس کا یہ حقدار ہے نا؟ ہاتھ ڈلوان سے یہ ہاتھ ڈالے، اس نے کہا پہلی روٹی، یاد ہے نا بوڑھی کی بات، پہلی روٹی تیری، دوسری روٹی میری، بچہ بڑا خوش ہو گیا ہے، اتنا خوش ہو گیا، بچے کیا چاہتے ہیں؟ پیار، کیا چاہتے ہیں؟ زور سے پیار۔ قاری طاہر صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے، یہ ہمارے گاؤں کے پڑے ہوئے، آج بھی یہ جہاں کھانا کھاتے ہیں، یہ وہاں پہ آتے ہیں نا تو آج بھی ان کو اپنے بیٹے کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ کئی سال بیت گئے، کتنے سال ہو گئے ہم نے فراغت کو؟ لگ بھگ 14-15 سال سے زیادہ ہو گئے فراغت کو، آج بھی گھر جیسے رشتے موجود ہیں۔ ہے نا؟ بچے کیا چاہتے ہیں؟ پیار چاہتے ہیں، وہ بندے کبھی نہیں بھولے جاتے، ایک وہ جو مصیبت میں ساتھ دیتے ہیں اور ایک وہ جو مصیبت میں چھوڑ جاتے ہیں، یہ دو لوگ کبھی نہیں بھولے جاتے، ایک وہ جو مصیبت میں کام آ جائیں اور ایک وہ جو مصیبت میں ہاتھ چھوڑا کے چلے جائیں، یہ دو بندے کبھی نہیں بھولے جا سکتے، ہے نا؟ تو یہ بچے یاد رکھتے ہیں۔ اس نے کہا بیٹے آج کے بعد تجھے کھانا آنا ہے، بچہ کھانا کھانے آتا رہا، وقت بیتتا رہا، پھر وہ دن بھی آیا، رب نے قرآن کا حافظ بنا دیا بچے کو۔ بول دو یار سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آج کی حافظ قرآن بنے، پتہ نہیں یہ پہلا ہار کس نے گلے میں ڈالا، لیکن سچی بتاؤں جب ہم لوگ یہاں سے اٹھیں گے نا تو امنگیں ہوں گی، چچا کہے گا میرا بھتیجا ہے میں سینے سے پہلے لگاؤں گا، ابا کہے گا میرا بیٹا ہے، تاؤ کہے گا اوے تو باہر رہتا تھا، بیٹا بیٹا کہہ کے تو میں بلا کر رہا تھا، محبت میری زیادہ ہے، پہلے ہار میں ڈالوں گا، گود میں اٹھاؤں گا۔ بچے کا حفظ مکمل ہوا، خاندان والے آگے، ہے نا؟ اب سورہ ناس چل رہی ہے، آخری آیت ہے، اب بچہ بیٹھا ہوا ہے، استاد سن رہے، باپ بھی بیٹھا، چچا بھی بیٹھا ہے، تکمیل ایک سے قرآن ہے، چچا کہتا سنو بھیا پہلے میں اٹھاؤں گا، گود میں میرا بھتیجا ہے نا، میں کندھے پہ لے کے کھلاتا ہوں۔ اس نے کہا بیٹا میرا ہے، کسی نے کہا نہیں نہیں میرا بھتیجا ہے، بہو نے کہا میرا ہے، یہ باتیں ہونے لگی، جیسی بناس کی ٹیم پہ پہنچا، باپ توڑا میں کو میں لوں، چچا توڑا میں لوں، بچے نے اشارہ کر کے کہا ٹھہر جاؤ، نہ حق تیرا ہے، نہ حق تیرا ہے، آج یہ پہلا حق اس کا ہے جو مجھے روز روٹی بنا کے کھلاتی رہی ہے، یہ پہلا حق اس کا ہے جو مجھے روٹی بنا کے کھلا کے رکھے ہیں۔ بچے نے سب کو چھوڑا، منہ دیکھتے رہ گئے، بچے کے توڑے لکڑی پہنچا جا کے پہلے ماں سے جا کے بتا کے آؤ آج تیری روٹیوں کا حق ادا ہو گیا ہے، جس دن کے لیے تو نے روٹی کھلائی تھی آج میں نے قرآن مکمل کر لیا ہے۔ لیکن عجیب منظر تھا، بچے نے جا کے دیکھا دروازے پہ بھیڑ لگی ہے، لوگوں کا ہجوم ہے، لوگ افسوس سے حافظ کو دیکھ رہے ہیں، اس نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا حیرت ہو رہی ہے، تمہیں پتہ نہیں چلا؟ کہ مجھے تو نہیں پتا کہ آج صبح میں ناشتے کے لیے آیا بھی نہیں تھا، میرے قرآن کا جشن تھا، کہا کیوں آیا ہے؟ کہا ماں کو خوشخبری دینے آیا ہوں، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ کے کہا خوشخبری نہیں دے سکتا، کہا کیوں؟ کہ جو روز تجھے روٹی کھلاتی رہی ہے آج صبح انتقال کر گئی ہے۔ بچے نے ایک لمبی سانس بھری، چیخ ماری، روتا ہوا اس پوری کو دیکھ کے دعا دے کے واپس آ گیا۔ بچہ کا میں نے ڈھال تھا، 3 دن بیت گئے، کلیوں میں باتیں ہونے لگ گئی، کوئی کہتا میں نے جنت میں دیکھا ہے، کوئی کہتا میں نے دیکھا ہے۔ بچے نے کہا کوئی یہ بھی تو بتا دو اسے جنت میں کیوں دیکھا گیا ہے؟ ایک نے آگے بڑھ کے کہا میں نے کہا تھا اماں یہ تو بتا دے تجھے جنت کے سمن پہ ملی ہے۔ بوڑھی نے کہا اور تو نیکی یاد رکھی رکھی، حقیقت یہ ہے رب نے فرمایا جا میں تجھے قرآن والے کو پہلی روٹی کھلانے کے صدقے میں جنت عطا کر دے رہا۔ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب بہت خوب، زندہ باد زندہ باد۔ خدا کی قسم اس نے کہا پہلی روٹی کھلانے کے صدقے میں اللہ نے بخش دیا۔ اور بتاؤ اسے پہلی روٹی کی ادا کتنی پسند ہے تو 2 ٹائم کے کھانے کی ادائیں کتنی پسند کرتا ہوگا۔ خدا کے واسطے
کوشش کریں اپنے گھر قرآن والوں کی خدمت لگائیں تو جاؤ. یہ تو دنیا ہے، مریں گے سب مریں گے کہ نہیں بولو؟ ہم بھی مریں گے، آپ بھی مریں گے. خدا کرے کہ موت ایسی آئے کہ ہم ہنستے ہوئے دنیا سے جا رہے ہیں. قیامت کا دن ہوگا، مر جائیں گے میدان قیامت، قبروں سے اٹھائے جائیں گے. بات بہت لمبی ہے، کھڑا کیا جائے گا، کوئی اتنے پسینے میں، کوئی اتنے میں. سورج سوا نیزے پہ وہ اپنی ہانڈی کی طرف کھول رہی ہوگی، جیسے ابالا تھا نا، گوشت بھون رہا ہو ابالا تھا، بھیجے ایسے کھول رہے ہوں گے، ایسے بھیجے کھول رہے ہوں گے. پسینے کا عالم یہ، کوئی یہاں تک ڈوبا، کوئی یہاں تک، کوئی یہاں تک، کوئی ہوتے کھا رہا ہوگا. عمل کے حساب سے پسینہ ہوگا، گناہوں کے حساب سے. جانتے ہو حضرت آدم سے لے کر کے محبوب علیہ السلام کے آخری امتی تک سارے ایک میدان میں کھڑے. اللہ فرمائے گا فرشتوں جاؤ میرے قرآن والوں کو ڈھونڈ کے لاؤ. کیا فرمائے گا اللہ؟ میرے قرآن والوں کو ڈھونڈ کے لاؤ. فرشتے کہیں گے مالک پہچان کیا ہے؟ بیچ ہے کوئی لگا؟ نہیں. کوئی بلے لگے؟ نہیں. ماتھے پہ لکھا ہے؟ نہیں. مالک پہچانے کیسے؟ رب فرمائے گا منہ سونگو جا کے، جس کے منہ سے مشک کی خوشبو آتی ہوگی وہی میرے قرآن کا قاری ہوگا. مشک والے سارے لائے جائیں گے. اللہ فرمائے گا آؤ میرے عرش کے سائے میں. اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوں گے عرض کریں گے مالک ہمیں یہ عرش کا سایہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ رب فرمائے گا سن، جب تو غربت میں 100 روپے گھر سے لے کے نکلتا تھا اور بسم اللہ کر کے اسی 100 روپے سے گزارا کرتا تھا. امیروں کے بچے شوق پورے کرتے تھے قرآن کے لیے، تو دل مسروس کے رہتا تھا. تو بھول گیا تیرے رب کو سب یاد ہے. اثر کے بعد تو دکان پہ نکلتا تھا، امیروں کے بچے پسند کی چیزیں کھاتے تو بغل میں ہاتھ دبا کے رہتا تھا. میں نے وعدہ نہیں کیا تھا تجھ سے میرے قرآن کے لیے دکھ تو اٹھا لے، آخرت میں تیرے سائے کا انتظام تیرا رب کر کے دکھائے گا. اللہ قیامت میں کھڑا کرے گا، عرشوں کا سایہ کیا کرے گا. اے قرآن والوں کو سنیں کہانی منظر یہ آ جائے گا کہ آخر میں ہوتے ہوتے صرف 2 لائنیں رہ جائیں گی. ایک لائن جنت کی طرف جا رہی ہوگی اور ایک لائن جہنم کی طرف جا رہی ہوگی. آخرت میں 2 لائنیں رہ گئی ہیں، ایک جنت کی طرف اور ایک بولو جہنم کی طرف. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا ان لوگوں کا جگر گردہ کتنا جو یہ کہتے مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. بالکل ڈر نہیں اللہ کا ہے. مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. تو بھائی جب یہ بات کہی جاتی تو شرابی بھی سوچتا ہے کہ میں ہی ہوں جسے جہنم دیکھ کے پسینہ پسینہ ہو. ڈرے اللہ سے، ڈرے. جہنم ہے وہ کوئی بھٹی نہیں ہے جسے کود کے نکل جائے گا. جس نے دیکھی وہ کہہ رہا ہے، جس نے نہیں دیکھی وہ کہہ رہا ہے مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. اور جو دیکھ کے آیا وہ رو رو کے کہتا تھا رب سلم امتی، اللہ پرسرات سے میری امت کو سلامتی سے گزار دے. وہ دیکھ کے امت کے لیے روتا رہا. یہ بغیر دیکھے لیڈر ہو گئے. اللہ معاف کرے 2 لائنیں رہ جائیں گی، ایک جنت کی طرف اور ایک جہنم کی طرف. اللہ کرے ہم سب جنت والی لائن میں کھڑے ہوں. کہہ دیں آمین. اللہ قرآن کا واسطہ ہمیں جہنم کی لائن سے بچا دے گا. شاہد قرآن کا واسطہ ہمیں جنت والی لائن دے گا، ہے نا. اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی جہنم والی لائن میں پھنس گیا ہے اور یہ قرآن والے جنت والی لائن میں کھڑے ہوئے. جنت والی لائن میں تو جب لائن چل رہی ہوگی تو جو جہنم میں مرتا کیا نہ کرتا. 151 کا مقدمہ لگ جائے نا تو جو 2 کوڑی کا نیتا بھی ہے نا تو اس کی بھی جوتی اٹھاتا آدمی 151 کے مقدمے سے بچنے کے لیے. تو پھر وہ تو جہنم ہے، وہ تو رب کی پکڑ ہے، وہ تو سخت عذاب ہے. وہاں کیا نہیں کرے گا بندہ؟ شمی کو نظر ڈالے گا، کوئی ہے جو بچا لے. اچانک نظر پڑ جائے گی اس حافظ کے اوپر، وہ بندہ دیکھ کے کہے گا حافظ جی پہچانا؟ نہیں، ارے نہیں پہچانا؟ میں نے تمہیں ایک دن پانی نہیں پلایا تھا، میری دکان کے پاس آپ آئے تھے، میرے گھر آئے. وہاں پہچانا تھا. کہا پھر؟ کہا آج اسی پانی کا بدلہ دے دو. جب یہ بات اتنی کہیں گے لائن وہیں رک جائے. لائن کیا جنتی رکے گا جہنمی رکے گا؟ لائن رکی ہوئی ہے جنتیوں والی. پیچھے سے آواز آئے گی چلتے کیوں نہیں بھائی، چلتے کیوں نہیں؟ کیونکہ ڈر بھی ہوگا نا جب تک داخل نہیں ہو جائیں گے. اور یہاں تک کہ جب تک موت کو خود دیوانہ کر دیا جائے گا تب تک جنتیوں کو فکر نہیں دی وہاں تک ڈر رہنا. وہ کہیں گے لائن رک کیوں گئی، کہیں اٹھان لیے گئے، کہیں روک نہ لی، چلتے کیوں نہیں؟ چل رب فرمائے گا فرشتہ پوچھو نا لائن کیوں رک گئی ہے؟ جبکہ رب سب جانتا ہے، جبکہ رب سب جانتا ہے. فرشتے کہیں گے کیوں نہیں چلتے؟ آپ کے حافظ کے پاس رک جائیں گے. کیوں کھڑا ہے بھائی؟ تب مشکل ہو گئی ہے تھوڑی. کہا کیا؟ کہ یہ جو جہنم والی لائن میں کھڑا نا یہ آگے نہیں جانے دے رہا ہے. کیوں؟ کہ اس نے ایک گلاس پانی پلا دیا تھا، آج بدلہ مانگ رہے ہیں، آج بدلہ مانگ رہے ہیں. رب کے پاس جا کے فرشتہ کہتا مالک لائن اس وجہ سے رکی ہے. رب فرمائے گا جاؤ آج میں قرآن والوں کی شان دکھانا چاہتا ہوں. میرے قرآن والوں سے کہہ دو وہ ایک کی بات کرتا ہے پوری لائن پہ نگاہ ڈالے، جسے جسے وہ خود نہ کہتا جائے گا میں اسے اسے جنت دیتا جاؤں گا. جسے یہ اپنا کہتا جائے گا میں اسے
جنت دیتا جاؤں گا. او بھائی انہیں ایک گلاس پانی پلانا اتنا کام آ رہا ہے تو پھر مقدر والے ہیں جو قرآن والوں کو مہمان بنا کے رکھتے ہیں, بیٹا بنا کے کھانا کھلاتے, بیٹا بیٹا کہہ کے آواز دیتے. اللہ ہم سب کو قرآن اور صاحب قرآن کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خدمت کریں گے انشاءاللہ قرآن والوں کی, وعدہ کریں انشاءاللہ. ہے جی, اگر ہم پرماننٹلی بھی کھانا نہیں کھلا سکتے, کبھی ملے جیب میں کسی کے 100 روپے ڈال دو, کسی کے 50 ڈال دو, کسی کے 10 ڈال دو, بیٹا کہہ کے آواز دے دو. تھوڑا سا دل خوش کرنے کی ضرورت ہے, خدا کی رحمت ہے تو بہت راضی ہو جائے. کریں گے انشاءاللہ. اپنے بیٹوں کو بھی پڑھائیے, پڑھنے والوں کی عزت کیجیے گا, کوشش کیجیے گا ہم قرآن سے پیار کریں. اگر قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو بھلے ہی ایک آیت پڑھے, روز پڑھے, اور اگر پڑھنا نہیں جانتے تو پاک صاف ہو کے ایک نظر صبح کو قرآن دیکھا ضرور کریں. دیکھیں گے انشاءاللہ, دیکھیں گے. بہن بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا چکر میں نہ پڑیو, کسی کے سر میں درد ہو یا اگر واقعی ہوائی سر بھی ہونا تو کسی دھکتی کے چکر میں مت آنا, قرآن لے کے بیٹھ جانا, قرآن کی تلاوت شروع کر دو, اللہ مصیبتوں سے چھٹکارا ہے نا. اپنے گھروں میں قرآن لازم کر لو, قرآن کی تعلیم بچوں کو دے دو. بس فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, ایمان والے پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ہم ظاہر میں بھی مسلمان نظر آنے چاہیے اور باطن میں بھی مسلمان نظر آنے چاہیے. کریں گے میں انشاءاللہ جی, ٹھیک ہے, وعدہ کر رہے ہیں انشاءاللہ. بس جو ہوئے اللہ کی رحمت میں رب کائنات نے زندگی میں دیا ساتھ. قاری سرفراز صاحب جو ہے نا, ہمارے دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, تو یہ کھال ادھڑنے کے چکر میں بیٹھے گا, ہے نا. اسے کہتے ہیں وصول کرنا. پب جی بولے اللہ کھیلتا ہے کہ تو یہ 3 نوٹوں پہ پب جی لکھتا آ گیا بھائی. فری فائر, پبجا ہے. عجیب مسئلہ بھائی, یہ بھی بڑی بیماری ہے نوجوانوں. بتاؤں سب سے زیادہ مینٹل لوگ وہ ہو رہے ہیں جو موبائل کا یوز زیادہ کر رہے ہیں. ہاسپٹلوں میں جا کے دیکھ لو, 28 سال جس عمر میں انجینئر بننا چاہیے تھا اس میں پاگل بنا پڑا, بیڈ پہ رسی میں آدمی لپٹ لے, مار 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 مار, ٹانگوں میں زنجیریں, بچ گیا بچ گیا. ارے تو بچے تب کچھ بچے نا. نوجوانوں زندگی بہتر کر لو میرے بچوں, یاد رکھو جلدی سو جایا کرو اور جلدی اٹھ جایا کرو. باپوں سے بھی گزارش ہے, ذرا سی دھمکی میں آ کے موبائل تھما دے لے یہ کو اکیلا بیٹھا, کبھی راستوں میں نکلو اکیلا بیٹھا پیڑ کے نیچے, رات مغرب کا بعد ہو گیا اور وہاں نکل کے جاؤ, پیچھے دروازے کی مار مار, جانے والا سوچا کوئی مجھے ہی مارنے آ رہا ہے. گلفام صاحب نہیں بتا رہے تھے, میں اسٹیشن پہ تھا, اچانک پیچھے سے آواز آئی مار مار مار. میں نے سوچا پتہ نہیں کون سا سنگٹھن آ گیا, دیکھا تو پبجا کھیل لیا تھا, تو بیٹھو بیڑا غلط ہو گیا نوجوانوں. ان سے نکلو, قلم کاغذ ہاتھ میں لو, گیم نہ کھیلو, تقدیر بناؤ. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا. نوجوانوں یہ تقدیر بنانے کے دن ہوتے, یہ تاریخ لکھنے کے دن ہوتے. ہاں 18 سال کا تھا محمد بن قاسم جب ہندوستان میں قدم رکھا تھا, اور آج 18 سال کا کہہ رہا ہے. دیکھا پوری گینگ بنا کے بیٹھتے ہیں اور سب ایک نمبر کے ٹھلوے. جب ان کے رشتوں کی بات آ گئی تو ان کا ابا اتنا بڑا جھوٹ بولے گا, کیا کہا میرا لوٹا 70,000 کما رہا, تاکہ اسے حرام کی داڑ میں نا 10-5 لاکھ لڑکی والا پھنسا دے. اور شادی کے 5 دن بعد کہہ رہا پاری اس لونڈے کو سمجھا دو 1 روپیہ نہیں. اتنے بڑے چور ہو گئے یہ لڑکے والے. ہاں بھائی ادھر ادھر سے پیسے ڈلوا کہہ رہا, دیکھو بھائی پچولیا کل ڈالے انہوں نے 60,000, وہ کسی سے ادھار لیے پولیس سے واپس دیا. ہم نے یہ جھوٹ کسی کی بیٹی کی زندگی برباد کرنے کا معاملہ ہے. کون لڑکیاں دے گا بیٹھل وہ؟ اگر تم اتنے برباد زمانہ رہو گے تو کون اپنی بیٹی کہ اپنی بیٹی کا مقدر خراب کرے گا. قلم لو ہاتھوں میں, مقدر لکھو اپنا, اتنے مضبوط بن جاؤ لوگ دیکھ کے کہیں محمد عربی کے غلام کل بھی کسی کے محتاج نہیں تھے, آج بھی کسی کے محتاج نہیں. بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میرے دوست مولانا اقرار صاحب PhD کیا انہوں نے JNU میں, منصور پور کے رہنے والے, آپ جانتے ہوں گے, آپ بھی جانتے ہوں گے مولانا اقرار صاحب. انہوں نے کہا
کہ سب سے کم پرسنٹیج یونیورسٹی کے اندر ہمارے مراد آباد کا، سب سے کم بچے یونیورسٹی کے اندر اگر ہیں تو پورے ہندوستان میں سب سے کم مراد آباد کے بچے ہیں، اور وہ بھی ٹھاکر دوارے والے بینڈ۔ اس سے برے دن ہمارے کون سے آئے؟ پھر کہہ رہا آئی سی یو میں 3 دن آکسیجن لگا کے پیسے حرام کر لے رہا، تو بننا ڈاکٹر کیوں نہیں بن رہا ہے؟ برا لگ جاتا ہے لوگوں کو۔ ہماری نیتا نگری جانتے ہو، نیتا کی رسائی بھی تھانے تک، اور تھانے میں نیتا بھی پیسے دے کے کام کرا گیا، قانون نیتا کو بھی نہیں معلوم، جوتے اٹھا کے کہہ رہا صاحب جی 5,000 لے لو ذرا۔ ہاں، ہم نے گدھوں کو تو نیتا بنا رکھا، انگوٹھے چھاپ نیتا، کیونکہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں ہی نہیں۔ ہاں بھائی، لیتے دیتے میں ہی نیتا بن گیا بھائی۔ پڑھو کم سے کم اپنے حق تو جان جاؤ، اپنے حق جان جاؤ۔ ہاں، اس لیے خدا را آپ اپنی اس پہچانو، پڑھو، آپ کون آپ کو جگہ نہیں دے رہے ہیں؟ 8ویں تک تو بھائی صاحب کھچڑی کھا رہے اسکول جا کے، اما کہہ رہی پلیٹ ہے نا ہے، وہ کتاب نہیں دیکھ رہی، پلیٹ چیک کر رہی، بدلی ملے گی، اور آدھی بیچ لیتے یہ اسکول والے بھینس والوں کو۔ تو کیا ہے؟ وہ بھینسوں کو بیچ لے رہے، بچی کچی بالک کھا رہے، اور پلیٹ ضرور ہوگی ہر چیز۔ بٹا جو 7ویں کلاس تک پلیٹ کی کھچڑی کھا کے آئے گا وہ MBBS بنے گا جانور۔ MBBS بننے کے لیے گھٹنے توڑنے پڑتے ہیں، IAS بننے کے لیے 18 سے 22 گھنٹے پڑھنا پڑتا ہے، تب جا کے رتبے ملا کرتے ہیں۔ 8ویں تک کھچڑی کھائی، 10ویں میں سیٹنگ کر لی، انہوں نے کہہ دیا اسکول کے مینیجر نے 5,000 دے دیے، نقل کرا دوں گا۔ پھر کہہ رہا مسلمان تھا اس لیے نکال دیا انٹرویو سے، تیرے جیسے جانور کو تو انٹرویو میں بھی نہیں لینا چاہیے۔ نہ تکانے پہنچا، پڑھو، کامیاب بنو، اور جو کامیاب ہوتے ہیں نا، میں کہتا ہوں کسی مرض کا علاج بن جاؤ، جب تم علاج بن جاؤ گے نا تو مریض خود تمہارے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ لاک ڈاؤن لگا تھا نہیں؟ جلدی سن لو، لگا تھا کہ نہیں؟ سنو بھائی پبجے والو، لاک ڈاؤن لگا تھا کہ نہیں؟ لگا تھا، دکانیں نہیں کھل رہی تھی، اتنی سی کھلتی تھی بنڈل لینے والوں کے لیے لگ جاتی، آپ کو 10 والا 50 میں سیدھا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اتنی سی دکان کھلی ہوتی تھی، نیچے پڑ کے گرا لیا، کسی نے پوچھا دینے والا کون؟ پوچھا کسی نے ہندو ہے، مسلمان ہے، بھابی ہے، سنی ہے؟ دیکھا نہیں نا، کئی منڈل ملی نہیں، جہاں سے مل گیا وہاں سے لے رہے تھے، نہ دینے والا دیکھ رہا تھا کسے دے رہا ہوں۔ پتا کیا، جب کوئی کسی چیز مجبوری بن جاتی ہے نا تو پھر ذات اور دھرم دیکھ کر کے بندہ نہیں جایا کرتا، پھر ضرورت دیکھ کے جایا کرتا ہے۔ آپ پڑھو نا، میں تو کہتا ہوں صرف سر کے درد کے ماسٹر بن جاؤ اگر دنیا تمہاری چوکھٹ پہ آ کے کھڑی نہ ہو جائے تو بات کریں۔ کیا بنے گا وہ جو 3 بجے تک پبجی کھیل لیا، بعد میں جھنڈا لے کے اتنا جھنڈا نہیں ہل گیا جتنا خود ہل لیا، لہرائیں گے لہرائیں گے، اتنا پہ قبضہ کریں گے، وہ اپنے آپ کو سنبھالیا۔ پیچر پیچر ہڈیاں ہو گئی، 18 سال میں ٹیک کی ضرورت پڑ رہی ہے، یہ جوانیاں لعنت بھری۔ اس عمر میں پہلوان ہونا چاہیے، جلدی سویا کرو اور جلدی، محبوب نے فرمایا جلدی سویا کرو جلدی اٹھا کرو، جوانیاں بھی سلامت رہے گی اور دنیا اور آخرت بھی سلامت ہو جائے گی۔ اے بیٹا کیوں سو گا 3 بجے جب ابا خود 4 بجے سو گیا؟ تو پورا ٹھلوا وہ نام کا آیا لے کے بیٹھ گیا، کسے بھی لال ہرا بٹن پتا چل گیا، کسے نمبر ڈالنے نے انگوٹھا لگا رہے وہ پنجاب، اتنی ترقی کی، بڑی مشکل سے انگوٹھے سے اٹھ کے سائن تک آئے، پھر سائن سے جا کے انگوٹھے پہ ہی گر گئے، پھر انگوٹھا لگا کے کھولا، 4 بجے تک اٹھ گیا، اور کہہ رہے ہیں بھائی امام صاحب بدل دو، تاکہ ان کے اذان فجر میں جلدی دے دیں۔ بےغیرتی کی بھی حد ہوتی ہے یار، مت کرو میرے بیٹے، میں مشورہ دوں اگر چاہتے ہو کامیاب رہو تو قبضے سے دور رہو، تعلیم پہ فوکس کرو، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کھیر کھچڑی مت کھاؤ،
کتابیں کھا جاؤ. کھانے کا مطلب رٹ ڈالو انہیں اور کامیاب بن کے دکھاؤ اور دنیا کو بتا دو کہ کل بھی محمد کے غلام مضبوط تھے، آج بھی مضبوط ہیں اور مضبوط آواز بھی نہ نکل رہی رہیں گے. ٹھیک ہے نا؟ مجھے حکم ہو رہا ہے حضور کا شجرہ پڑھنا. ٹھیک ہے نا؟ آپریٹر صاحب بہت اچھا